جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیسر فرام سیال اسٹیٹ، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج جناب ہم آپ سے ڈسکس کریں گے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو جو ریلیف ملنے جا رہا ہے اس کے حوالے میں کہ اس میں سچائی کیا ہے یا کتنے پرسنٹ اس کے چانسز ہیں، یا جو اس وقت کی سچویشن ہے ریئل اسٹیٹ کے بارے میں جس میں خصوصاً ہم ڈی ایچ اے کو ڈیل کرتے ہیں، تو لہٰذا ہم اسی کے بارے میں بات کریں۔ لوکل سوسائٹی کسی کو بھی ہم ڈیل نہیں کرتے، اور ڈی ایچ اے سے آتھرائزڈ بھی ہیں الحمدللہ۔ سب سے پہلے جناب میں اگر ریلیف کی بات کروں تو بالکل ہمارے یہاں جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے خصوصاً ڈی ایچ اے، اس میں جو ابھی خبریں چلی ہیں ٹی وی کے اوپر، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے، تو اس میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ ریلیف دینے جا رہے ہیں۔ اس کی تمام جو سفارشات ہیں وہ ٹاسک فورس نے تیار کر کے وہ وزیر اعظم ہاؤس پہنچا دی تھیں، وہاں سے پھر آگے ایف بی آر کے پاس چلی گئی ہیں۔ ایف بی آر اگر میرے خیال سے جو میں سمجھتا ہوں، یہ میری ذاتی رائے ہے کہ ایف بی آر ابھی آئی ایم ایف سے رابطہ کر کے اس کے اندر کوئی ریلیف دے گا۔ جو ٹیکس ہے اگر دیکھیں اس میں ریلیف آتا ہے تو جو ہمیں سمجھنے والی بات ہے کہ ہمارے مطلب کا کون سا ٹیکس ہے یا جس کا عام لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، تو وہ صرف ایک ہی ٹیکس ہے جو کہ ایف بی آر کی طرف سے ہی ہوتا ہے، جس کو 236C اور 236K کہتے ہیں۔ اس وقت وہ جو فائلر ہیں ان کے اوپر 3% لگ رہا ہے، اور جو نان فائلر ہیں ان کے اوپر کوئی 10-11% وہ لگ رہا ہے۔ اگر ایف بی آر اس میں ریلیف دیتی ہے، سننے میں تو ہمیں بہت کچھ آ رہا ہے کہ 0.5 کر دیں گے، یعنی 1% کے قریب کر دیں گے، لیکن اگر ایسا نہیں بھی ہوتا، کوئی 1% بھی اگر وہ ٹیکس کم کر دیتے ہیں تو ریئل اسٹیٹ سیکٹر نے چل جانا ہے، اور یہ بڑی ایک خوش آئند بات ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے۔ انہی خبروں کے حوالے سے مارکیٹ میں کافی ہلچل ہوئی۔ اوورآل ڈی ایچ اے کوئٹہ، ڈی ایچ اے ملتان، ڈی ایچ اے لاہور، ڈی ایچ اے بہاولپور، ان تمام ڈی ایچ ایز کے اندر جو ہے ٹرانزیکشنیں پہلے سے بہتر ہوئی ہیں، اور ریٹس کے اندر اضافہ ہوا ہے۔ یہ میں بڑی آپ کو دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ ریٹس کے اندر بڑا اضافہ ہوا ہے، ابھی بھی لوگوں کو اصلی قیمت نہیں مل رہی، لیکن کافی جمپ آیا، کیونکہ مارکیٹ جو ہے خصوصاً ڈی ایچ اے ملتان، ڈی ایچ اے کوئٹہ، ڈی ایچ اے بہاولپور کوئی 50 سے 60% نیچے چلی گئی تھی، یعنی آدھی قیمت سے بھی کم چلی گئی تھی۔ تو اگر ان کی ہم بات کریں تو کافی اسٹیبل ریٹ ہوئے ہیں، ابھی بھی اسٹیبل کھڑے ہوئے ہیں، اور میری ذاتی طور پہ امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ اسی مہینے میں دیکھ رہا ہوں فروری کے اندر کہ جو یہ خبریں آ جانی ہیں، اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے انشاءاللہ بہت اس میں ریٹ جو ہے انکریز ہونا ہے۔ تو اس میں میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ڈی ایچ اے لاہور، ڈی ایچ اے ملتان، ڈی ایچ اے کوئٹہ، ان کے اندر آپ انویسٹمنٹ کریں۔ اس میں سب سے زیادہ جو شارٹ ٹائم انویسٹمنٹ آپ کی ہے وہ ڈی ایچ اے کوئٹہ کی ہے، سیکنڈ کے اوپر ہے آپ کی ڈی ایچ اے ملتان، اور تھرڈ کے اوپر ہے ڈی ایچ اے لاہور۔ ڈی ایچ اے لاہور کے اندر حالات جیسے بھی ہو جائیں، یہاں پہ ریٹس کی اتنی کمی نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں پہ اینڈ یوزر زیادہ ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہے پلاٹس کے حوالے سے۔ اور اگر دیکھتے ہیں لاہور شہر کے حساب سے تو فیز 9 پریزم ڈیولپنگ فیز ہے، اور 25,000 پلاٹ ہیں اس میں، تو اس وجہ سے یہاں پہ جو ہے وہ مانگ زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو بالکل آپ بھی رہیے خبروں میں، اور میری یہ گزارش ہے کہ انویسٹمنٹ کریں یہاں پہ۔ اس وقت آپ کے پاس یہ بڑا گولڈن ٹائم ہے۔ پیکیج جو ہے حکومت کی طرف سے، جو میں سمجھتا ہوں کہ 2 ہفتوں کے اندر میرے خیال سے اس کی اناؤنسمنٹ ہو جانی ہے، اور خصوصاً یہ کہتا ہوں کہ فروری کے مہینے میں ہو جانی ہے۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ ان 2-3 ہفتوں کے اندر آپ جو ہے انویسٹمنٹ کریں۔ بہترین ٹائم ہے انویسٹمنٹ کے حوالے سے، جب تک، کیونکہ آپ اگر کسی سے بھی ڈیل کرتے ہیں میرے سمیت، تو آپ کی ڈیل ہوتے ہوتے بھی 2 ہفتے لگ جانے ہیں۔ تو اس میں جب ٹیکس کے اندر ریلیکسیشن ملتی ہے تو اس کا آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، اور آج کی قیمتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ یہاں پہ میں آپ کو ابھی بھی بتا دیتا ہوں کہ 40 سے 45% آپ گین حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ بڑا گولڈن ٹائم ہے۔ میرا موبائل نمبر آپ کو اسکرین پہ شو ہو رہا ہوگا۔ ڈی ایچ اے لاہور، ڈی ایچ اے ملتان، ڈی ایچ اے کوئٹہ کے حوالے سے ہم پراپر ڈیل کرتے ہیں اور آتھرائزڈ ہیں الحمدللہ۔ تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں جناب۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔